اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی خواہشات، نیک تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرمائے، ہر وہ بلائی عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، مال و دولت ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، وہ لوگ جو فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے روز ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک مشکل سے نکلتے ہیں اور دوسری مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایسے افراد جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو وہ لوگ آج کے اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، ان کی جو بھی حاجات ہیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو تو وہ آج کے اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا دل معمور ہوگا۔ یا پھر جو والدین اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر ان کے بچوں کے رشتوں کی بات چلتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھتی، تو آج کا یہ عمل ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ پسند کی شادی کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت لاجواب ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ اور پختہ اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی مرادوں کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا ہمارا عمل 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اور 2 اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا عمل ہے۔ یہ عمل ہر مشکل، ہر مراد، ہر حاجت کے لیے ہے، بالخصوص رزق میں برکت کے لیے۔ آپ نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے وقت، سامعین، آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ پورے سال میں کوئی سے 3 دن اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ میری مان کر اس عمل، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں کریں اور اگر ہو سکے تو ان 5 طاق راتوں میں کر لیں۔ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ راتیں بہت ہی بابرکت راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جب آپ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکار کر اللہ سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو بوڑھا، بچہ، عورت ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور پہلی رکعت کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ
کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور دوسری رکعت کو بھی مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے ان نوافل کی نیت صلاۃ الحاجت کی کرنی ہے۔ جب آپ ان 2 رکعت نماز نفل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، یا پھر استغفار کی کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف استغفار کا ورد کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے تو آپ نے اپنے مسائل کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی مرادوں کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ آپ اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان 2 اسم مبارک کا ورد کرتے جائیں۔ وہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کون سے ہیں؟ ایک یا وہاب، جس کا مطلب ہے اے بہت دینے والے، اور دوسرا ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے اے روزی پہنچانے والے۔ آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ اور آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے 2 جہانوں کے مالک، اے ہر ایک کو روزی پہنچانے والے، میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مجھ پر یہ جو مشکلات، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں آن پڑی ہیں، ان میں میری مدد فرما۔ مولا مجھے ہر اس آزمائش سے دور رکھ جس پر میں پورا نہ اتر سکوں۔ مولا میں جو اس قرض کی دلدل میں ڈوب چکا ہوں، پھنس چکا ہوں، مولا کوئی ایسا وسیلہ بنا دے جس سے میں اس دلدل سے نکل سکوں۔ مولا میری مشکلات کو آسان فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، حاجت ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کی مشکل کو ضرور آسان فرمائے گا۔ بالخصوص رزق کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ سامعین، میں بارہا ویڈیو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کرتے وقت آپ کا اس پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ کو وہ عمل، وہ وظیفہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس ذات پر یقین رکھ کر آپ ان وظائف کو کیا کریں، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو ہمیں عطا کر سکتی ہے، ہمیں مشکلات سے باہر نکال سکتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہا کریں اور اس سے مانگتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے پروردگار، ہم سب کو اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش فرما۔
فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔